اسی کلام میں آپ نے آگے چل کے فرمایا کہ وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ آپ نے تو مکمل طور پہ اور بے شمار جگہ پہ اپنی نثری تحریرات میں بھی، اپنی منظوم کلام میں بھی حضور نے ان گنت مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا، خواہ وہ مسیحیت کا مقام ہو، خواہ وہ مہدویت کا مقام ہو، خواہ وہ معمور من اللہ ہونے کا مقام ہو، نبوت ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ سب کچھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ یہاں سے ہم آگے چلیں گے، سوالات ہمارے پاس ابھی کافی ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک سوال کا جو ہے وہ مختصراً اگر ہم یہاں پہ ذکر کرتے چلیں، کیونکہ بار بار وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اگرچہ ہمارے موضوع سے بالکل اس کا دور پار کا کوئی تعلق نہیں، لیکن مختصر سا سوال ہے۔ مجید احمد صاحب اگر ایک لائن میں اس کا جواب دے سکیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، افغانستان سے انہوں نے سوال کر کے یہ پوچھا ہے کہ احمدی حضرات جو ہیں وہ چھوٹی داڑیاں کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے اس کا موضوع سے بالکل تعلق نہیں، ٹھیک ہے، لیکن بس بات یہ ہے کہ کچھ تو وضاحت کرنی پڑے گی۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ اس کا یہی جواب عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ احمدی چھوٹی داڑیاں کیوں نہیں رکھتے، تو احمدیت سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا چاہیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو جماعت کے بانی ہیں، ان کی داڑھی کتنی تھی، اور پھر خلفاء اس وقت وہی ہے ہمارے لیے۔ باقی اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک محبت کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اس سے گویا ظاہر کرتے ہیں کہ میں اس خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، اس سے میں محبت رکھتا ہوں، یہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ اور داڑھی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواب کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہے بات کی بحث ہے، لیکن اگر داڑھی آپ نے بڑی بڑی رکھی ہوئی ہو اور کام جو دنیا میں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب کوئی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس میں یہ بات ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ سے پلیز، کہ ہم اگر کوئی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے تو اس کو ہم یقیناً یہی ان کی کیا اس کو کہتے ہیں حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ بڑی داڑھی رکھے۔ بڑی داڑھی رکھنے میں یعنی اسی میں برکت ہے، اور اس کی جو رکھ سکتا ہے ضرور رکھے، اس کی موجیں ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی زیادہ توفیق مل رہی ہے، اور اس وقت جیسے کہ میں نے کہا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء ہے۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ مجید احمد صاحب، جزاک اللہ۔ تو یہ تھا جناب آپ کے سوال کا جواب کہ داڑھی رکھتا ہے انسان اگر تو سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے۔ ہر آدمی کا اپنا طریق ہے، ہر آدمی کا اپنا تعلق ہے، ہر آدمی کا اپنے اظہار کا طریق ہے۔ جواب اس سوال کا جواب میں نے اس لیے دینا ضروری سمجھا کہ ان کے سوال سے معصومیت جھلکتی تھی، بیچارے بڑے جان ان کو تڑپ تھی یہ جاننے کی، لہٰذا ہم نے کہا انہیں بتا دیا جائے۔ یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوال ہمارے پاس مجید احمد صاحب، اگلا سوال آپ سے دوبارہ یہ ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسج موصول ہوا ہے۔ وقت ہمارے پاس اب دوبارہ ہر دفعہ کی طرح بہت کم رہ گیا ہے، آپ کی باری آئی ہے تو یہ ہے، یہاں سے آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں پہ ہم نے گفتگو پچھلے سوال میں روکی تھی، بالکل یہاں سے اس سوال کا جواب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آگے چلے گا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور بعض احادیث کی آپ لوگ جو تشریح کرتے ہیں، سوال پوچھنے والے نے پوچھا، وہ مرزا صاحب سے پہلے کیوں نہ کسی نے کی؟ کیا یہ انہوں نے اپنا دعویٰ سچ ثابت کرنے کے لیے نہیں کیا؟ بات پھر وہی ہے کہ انہوں نے کوئی آیت یا کوئی حدیث اگر اسپیسیفائی کی ہوتی تو ہم اس کا جائزہ لے لیتے کہ پہلے علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، کیا ہمارا اور ان کا نقطہ نظر کسی جگہ پہ مختلف ہے یا یکسانیت کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کا بالکل مقصد جواب تو یہی ہے کہ کوئی ہم اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ سب سے پہلے تو اس کی بنیاد قرآن شریف میں نہ ہو، ہم ایسی کوئی بات نہیں کہتے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس کو حاصل نہ ہو، اور پھر سارے علماء اور امت کے جو ہیں وہ اسی بات کو نہ کہتے آئے ہوں۔ ہماری جو تعلیم یا ہمارا جو دعویٰ ہے مسیح موعود علیہ السلام کا، وہ بیس ہی اس کے اوپر کرتا ہے قرآن کریم، حدیث اور علماء امت کا، ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے چونکہ اسپیسیفائی تو کوئی حدیث یا آیت نہیں کی، ہو سکتا ہے جو ہمارے درمیان مختلف ہی مسئلہ ہے، خاص طور پہ وفات مسیح کا یا ختم نبوت کا، یا جیسے کہتے ہیں کہ بعد میں امت محمدیہ میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کی طرف ان کا اشارہ ہو، تو ان دو تین چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اوپر میں جلدی سے مجھے پتا ہے کہ آپ نے وقت نہیں دینا، لیکن جلدی سے میں مجھے بھی وقت نہیں دیا جائے گا، اس لیے جلدی سے دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ جہاں تک وفات مسیح کا تعلق ہے، یعنی اب میں پھر بات وہیں سے لے کے جاتا ہوں کہ ہم علماء کی طرف کیوں جائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ہدایت لیتے۔ اب معروف آیت ہے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو دو معبود بنا لو، تو اس بات سے اپنی برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید،
کہ اے میرے خدا مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے میرے بات کیا کیا، جب تک میں ان میں رہا ہوں میں ان پر نگران رہا، ان کو میں سمجھاتا رہا اور توحید کی تعلیم دیتا رہا. بعد میں انہوں نے جو کچھ کیا، میرے لفظ یہ ہے فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی. اور یہی لفظ ہے جو کنٹروورشل ہے ہمارے اور دوسرے احباب کے درمیان. اس کی ایک تشریح نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے. اس کے بعد کوئی دوسری بات کوئی رہتی نہیں. لیکن اس کے باوجود میں بعض علماء امت کا بھی حوالے آپ کو دے دوں گا کہ پہلے علماء نے سلف صالحین نے اس کا کیا معنی کیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے، بخاری کتاب التفسیر میں باب بدء الخلق میں یہ حدیث آئی ہے. وہ حضور فرماتے ہیں، اب لمبی حدیث ہے، میں اس کا صرف خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہاں حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بعض صحابہ کو پکڑ کے ادھر جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا ہوگا، تو میں کہوں گا اسے کے خدا یہ تو میرے صحابہ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا، کس قسم کی بدعات یا کس قسم کے عقائد انہوں نے گھڑ لیے. وہاں حضور یہی الفاظ بیان فرماتے ہیں جو جب ابھی قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھ کے سنائی ہے. اب یہاں پہ فرماتے ہیں فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، کہ جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک میں ان کے اوپر نگران رہا، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا کیا انہوں نے. اچھا، اب توفیتنی کا جو میں نے پہلے یہاں آپ کرتے ہیں وہی ادھر بھی کرنا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، پیمانہ تو ایک ہی رکھنا پڑے گا، ورنہ تو دو پیمانے تو نہیں آپ رکھ سکتے. چنانچہ سے بہت واضح طور پہ معلوم ہوا کہ توفیتنی کا معنی سوائے وفات کے کوئی کیا ہی نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کسی عالم نے آج تک اس کا معنی یہ کیا ہے. اور مسیح موعود علیہ السلام کا 100 سال پہلے سے چیلنج موجود ہے. حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ جو اس کا معنی فلاں شرائط کے ساتھ وفات کے علاوہ کوئی کر کے دکھائے، کسی جگہ سے کوئی اس کی مثال لے کے آئے، تو ہم اس کو اتنا میں انعام دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ چیلنج ابھی تک کھلا موجود ہے. چنانچہ پھر حضرت ابن عباس نے جو متوفیقہ کا لفظ اس میں قرآن شریف کی آیت میں بیان ہوا ہے، اس کا کیا معنی کہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ سے تربیت یافتہ تھے، آپ کے مدرسہ میں پڑھے تھے. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی باتیں سنی، آپ سے علم سیکھا. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خاص طور پہ تفسیر کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علم کے تعلق میں حضور فرماتے ہیں اللہم علمہ الدین علمہ الکتاب اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. حضور کی دعا ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے خدا ان کو علم قرآن دے اور ان کو دین میں تفقہ، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما. انہوں نے کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں قال ابن عباس، یہ بھی حدیث بخاری کی ہے. فرماتے ہیں قال ابن عباس متوفیقہ ممیتوں کا. متوفیقہ کا معنی کیا ہے؟ ممیتوں کا. یہ پورا لینا اور یہ وہ دوسرا تیسرے اس قسم کی یہ کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. ابھی آپ اجازت دیں گے کہ نہیں؟ آگے ایک راؤنڈ کر کے دوبارہ واپس آئیں گے اسی طرح. اگر ہمارے پاس وقت بچا نہیں تو آئندہ کسی پروگرام میں ضرور اس کا ذکر ہوگا. میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے ساری. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ مجھ سے پہلے کے جو علماء اور بزرگان جو امت میں گزرے، اگر انہوں نے نہیں بھی یہ معنی کیا ہے تو میں انہیں الزام نہیں دیتا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، کیونکہ ان تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا. تو ایک یہ بھی ہے. تو یہاں سے ہم آگے چلیں گے. مجید احمد صاحب انشاءاللہ دوبارہ آپ کے پاس واپس آئیں گے اور کوشش کریں گے یہیں سے بات کو آگے چلانے کی. یہاں سے ہم آگے مومن صاحب آپ سے سوال ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ابھی جو یہاں پہ ہمیں پروگرام کے دوران موصول ہوا ہے. محمد ارشد صاحب سرگودہ سے ہمارے غیر احمدی دوست ہیں. محمد ارشد صاحب جزاک اللہ، شکریہ، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اپنے سوال پوچھنا چاہا ہے، ہم ابھی آپ کا جواب پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آنے والے مسیح حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے ہوگا، یعنی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں؟ جی صاحب، یہ ان کی بات بالکل درست ہے اور اس کا اگرچہ ایک پروگرام میں تفصیل سے ذکر بھی گزر چکا ہے، اور اس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اور روایت میں ذکر یوں ملتا ہے کہ جب سورہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. اس صورت میں صحابہ کا ذکر ابتدا میں کیا گیا اور پھر بعد میں خدا تعالیٰ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،